السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے اس ویڈیو کا وہ پچھلی ویڈیوز کے جیسے ہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات جاری کیے ہیں، انسان کے لیے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، وہ سب کچھ تبھی پتہ چل سکتے جب انسان جو ہے قرآن کو خود سے پڑھے، اور عالموں کی یا مفتی کی کسی کی بھی اندھی تقلید نہ کی جائے۔ ان کی ہر چیز جو ہے، کوئی بھی بات کرتے ہیں، بے شک وہ دین پھیلاتے ہیں، دین کی باتیں پھیلاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک میں کا عنصر ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یا اپنی ایک فرقے کا یا اپنی جماعت کا یا اپنے مدرسے کا یا اپنے بارے میں جو ہے وہ زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دوسرا شخص جو ہے وہ بات غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ویڈیو ابھی میں نے بھی جس کا میں ریفرنس ابھی دینے لگا ہوں کہ قرآن کی جو آیت ہے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی جگہ پہ یہ کوٹ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب جو ہے وہ بھی اپنی مرضی کا اخذ کر کے لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ خصوصاً وہ طبقہ جو اس کو ماننے والا ہے یا اس کے چینل کو لائک کیے ہوئے ہے، اس کے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہے، فالو کیے ہوئے ہے، انہیں کہتا ہوں سورۃ یاسین رکوع نمبر 4 سورۃ نمبر 36 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ مجرم آدمی کے زبان پر مور لگے گی، ہاتھ بولے گا، پاؤں گواہی دے گا۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے ان ہاتھوں سے ان کے چینل کو لائک کیا ہے، کفارہ دے کر ان لائک کر دو، ان فالو کر دو، ہٹا دو، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹ جاؤ، ورنہ تم اس کے اس برے کاموں میں مددگار بن رہے ہو، ہیلپر اور نصرت دے رہے ہو اس کو، تو تم بھی ان کے ساتھ رہو گے۔ اور اپنے پاؤں کے ساتھ چل کے ان کے پاس جا رہے ہو تو وہ تشہدوا ارجلہم۔ ایسے گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت کے خلاف معاملات کیا ہیں؟ ان کے پاس تم چل کے جاؤ گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ باقی اس مرزے شرزے میں کوئی جرت نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں، اس کے جو فالوورز ہیں اس کے بارے میں یا ان کے بارے میں جو وہ بیانات دیتے ہیں اس کے بارے میں فتویٰ ایک طرح کا دے رہے ہیں، یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ گنہگار ہے یا وہ مجرم ہے، تو اس کے جو فالوور ہیں وہ بھی مجرم ہوں گے، اور قرآن کی آیت کا یہ ریفرنس دے کے بتا رہے ہیں کہ قیامت والا دن ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو مجرم ہے۔ ٹھیک ہے، اب آیت جو ہے وہ سورہ یاسین کا یہ ریفرنس دے رہے ہیں، اور اس میں آیت کس حساب سے کس کے بارے میں بتائی جا گئی ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ انہوں نے مجرموں کے بارے میں بتایا، مجرموں کے بارے میں نہیں ہے، وہ کافروں کے بارے میں ہے جو کفر کریں گے۔ اگر وہ اللہ کا مجرم ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے اپنا حساب کتاب خود ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے دنیا کے اندر، تو ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس کا حساب کرنے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں قرآن کے اندر بتایا یہ شخص کافر ہے، شرک والے کے بارے میں بتا دیا کہ یہ شخص مشرک ہے، منافق کے بارے میں بتا دیا یہ شخص جو ہے وہ منافق ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں، سب کے بارے میں بتا دیا کہ یہ شخص مومن ہے یا یہ شخص ایمان والا ہے یا یہ شخص مسلمان ہے، ان کے سب کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ہم انہی باتوں کو دیکھ کے کہ ہم اس کو جس طرح کہتے ہیں نا، کسی کو جج ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ہم نے ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہیں نہ ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ کسی کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اتھارٹی ہے۔ کوئی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا اس کی اتھارٹی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسانوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کیونکہ دلوں کے حال کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح یہ واحد قریشی صاحب جو ہیں وہ کہ اس کو کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے، اس کے دل کا حال یہ جانتے ہیں، اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے یہ جانتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو جسٹیفائی کر سکے، ہاں میں اس کے بارے میں جو بہتان لگا رہا ہوں یا اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ سچ بھی بول رہے ہیں، تو بھی ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ آیا فلانا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا عشق ہے کہ نہیں، یہ کیسے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی اس کی اتھارٹی ہے، کوئی پیرامیٹر ہے؟ اب قرآن کے مطابق ایمان والے جو لوگ ہیں، اب کافر کون ہیں وہ بھی میں بتائیں گے۔ قرآن کی میں آیت پڑھ کے بتاتا ہوں میں آپ کو، جو یہ کوٹ کریں گے کافر ایکچولی کافر کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ پہلے میں یہ جو سورہ انہوں نے بتائی ہے سورہ یاسین، وہ کہاں سے جو اس کا جو آیت ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے،
اور یہ ایکچوئل آیت انہوں نے کون سی بولی ہے اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں اس کو مزید. سورہ یاسین جو ہے اس کی 60 نمبر کی آیت ہے. الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. اصلوہا الیوم بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. اب یہ کن کے ہاتھ اور منہ جو ہے وہ گواہیاں دیں گے، کن کے پاؤں جو ہے وہ گواہیاں دیں گے؟ ان کے جو کفر کرتے تھے. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کافروں کا بدلہ ہوگا، اس طرح کافروں کے ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے. اس سے پہلے کیا بتا رہے ہیں؟ کافر ہے کون؟ اب کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا اس سے پہلے کیا بتایا آیت 60 نمبر کی آیت میں کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اور تمہارا کھلا دشمن ہے. اب شیطان کی عبادت کرنے والا کون ہے؟ کافر. اس کے بعد میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے. جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، سیدھی راہ پہ نہیں چلے گا، وہ کافر ہوگا. شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جو ان ساری باتوں کو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کی پرستش کرے گا، وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا ہے. یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. اب کس سے وعدہ دیا جاتا تھا؟ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، انہی کو ڈر سنایا جاتا تھا کہ تمہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا. اس سے پہلے کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے کفر کیا، ان کے کفر کا بدلہ ملے گا. اس آیت میں 64 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. کون داخل ہو جائے؟ کافر، کفر کرنے والے. ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کے کاموں کی جو وہ کرتے تھے. کن کاموں کی؟ کفر کے کاموں کی، شیطان کی پیروی کی، شیطان کی پرستش کی، شیطان کے قدموں پہ چلنے کی. ان کاموں کی گواہیاں دیں گے. کن لوگوں کے؟ کافر کے ہاتھ کا پاؤں گواہیاں دیں گے. کافر جو تھے وہ کفر کرنے والے، ان کی گواہیاں دیں گے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا تھا، شیطان کی پرستش کی تھی. وہ لوگوں کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ گواہیاں دیں گے. اب مفتی عبد الواحد قریشی کے مطابق جو انجینئر محمد علی مرزا ہے وہ کافر ہے اور اس کے فالوور جو ہیں وہ بھی کفر کر رہے ہیں. اس لیے وہ اس کا کفارہ ادا کریں اور ان کے چینل کو انسبسکرائب کریں، ان کو سننا چھوڑ دیں، ورنہ ان کے ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے کیونکہ وہ کافر ہیں. یہی بات میں بار بار اس میں کر رہا ہوں کہ یہ جو مفتی ہیں یہ اتنے سالوں کی تعلیم لے کے اس کے بعد ان کو یہ اتھارٹی مل گئی ہے کیا کہ یہ کسی کو ہی فتویٰ دے دیں؟ اس کی مثال تو ایسے ہی کہ کسی کو کوئی اتھارٹی مل جائے، کسی عہدے پہ بیٹھ جائے تو وہ اپنی مرضی کے فیصلے دے جائے. نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، چاہے اس کے پاس کسی چیز کی عقل ہے، کوئی اتھارٹی ہے اس چیز کی، کوئی جج کر نہیں سکتا کسی چیز کو، تو وہ کہہ دے نہیں میں میرے مطابق جو ہے میں یہ سوچ رہا ہوں، اس لیے یہ بات جو ہے نا یہ بات غلط ہے، میں اس کو سزا دوں. جبکہ قرآن کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کی بات تو وہ کر رہا ہے. اور یہ ابھی جس طرح سے میں ابھی ویڈیوز بتا رہا ہوں، اس میں ویڈیو لگا کے بتاتا ہوں لوگوں کی کہ یار انہوں نے یہ بات کی ہوئی کہ مجھے کوئی یہ نہ کہتے نہیں آپ نے سنائی کوئی دلیل آپ کو اس چیز کی کہ آپ کسی کی بات ایسے کر رہے ہیں. میں تو ان کا ویڈیو اس لیے لگاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے انہوں نے ہی بولا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں گاڑا. سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیا؟ ہمارا ایمان کے اندر کیا چیز ایسی ہے جس کو ہم کریں گے تو ہم ایمان میں رہیں گے، ہم دین کے دائرے میں رہیں گے، اور کیا چیز ایسی کریں گے جس سے دین کے دائرے سے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو اتنی اتھارٹی ملی ہوئی ہے کہ آپ کسی کو بڑی فتویٰ لگا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے یا یہ میری جماعت جو ہے وہ صحیح ہے اور اس کی جماعت وہ غلط ہے یا اس کے فالوور جو ہے وہ دوزخی ہیں یا جنتی ہیں، یہ اتھارٹی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ کس کو دوزخ میں ڈالنا ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے.
وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ جو ہے وہ جو چیزیں ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے یا ان کے جو علماء ہیں ان کا گستاخ ہے، یا کسی کی کتاب نہیں مانتا، یا کسی کا جو اس کے اپنے فتوے ہیں اس کو نہیں مانتا، تو یہ چیزیں تو دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کے دین کے آپ اختلافات، بے شک آپ کے ہر ایک سے اختلافات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ اتنی ٹکڑوں میں بٹ جائے گی کہ یہاں تک کہ 72 فرقے بن جائیں گے۔ تو وہ اختلافات کی بیس پہ بنیں گے نا آپ، لیکن ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے جائیں کسی دوسرے کے اوپر، تو یہ تو اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے، یہ تو قرآن میں بھی نہیں آیا کہ آپ یہ جو کسی کو بھی کافر کہہ دیں گے آپ۔ اور یہی چیز ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے یہ عالم کسی کو بھی اپنے، جس طرح سامنے ان کے مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو ایسی باتوں پہ اکساتے ہیں، یہ ایسی باتیں اس کے سامنے کریں گے، اس نے یہ کر دیا، اس نے صحابہ کی گستاخی کی، اس نے یہ لفظ بول دیا، یہ کر دیا۔ یہ چیز ہوتی ہے انتشار پھیلانے والی، جس کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں کہ یہ فلانے کا گستاخ ہے، یہ اس کا گستاخ ہے، میں اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو بھی ورغلاظ دیں اپنی مرضی کے لیے، اپنی مرضی کے فیصلوں کے لیے، تو وہ تو دین سے ہٹ کے بات کی ہے انہوں نے۔ اپنی مرضی کے مطابق ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ یار مجھے وہ شخص پسند نہیں، میں اس کی یہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ دین کا سہارا لے کے کہہ دیں کہ یہ چیز اس بندے کی غلط ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے دین کے مطابق، تو پھر تو آپ نے غلط کیا کہاں۔ اب میں آپ کو یہ آیت بتاتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیا، جو یہ کہہ رہے ہیں کفر کیا اس نے، اس کے جو کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں یہ کہ یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اس کی جو آیت ہے وہ 32 نمبر کی ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس میں یہ کافر کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ کافر کون ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ شخص کافر ہے۔ اب اس آیت کے مطابق بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو کرے گا وہ ایمان والا ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو جس کے بارے میں بات کریں، انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، یہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، اور کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منع کر رہا ہے لوگوں کو؟ اگر تو وہ یہ کام نہیں کر رہا تو یہ اپنی مرضی سے، وہی بات ہے کہ اپنی مرضی کی آیت کوٹ کر کے کسی کو بھی ورغلا دیا کہ نہیں نہیں اس کے پیچھے جاؤ گے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے، یا تم دوزخ میں چلے جاؤ گے، یا تم کافر ہو جاؤ گے، اور کفارہ دے کے بچ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ یہ تو وہی بات ہے کہ آؤ جی میری دکان جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اصلی کھانا یہاں ملتا ہے، اور اس کی دکان پہ جاؤ گے یہ ملاوٹ والا کھانا دے گا۔ اپنی دکان کی تعریف کرنی ہے، دوسرے کی دکان کو بند کرانے ہیں، وہ بھی اس بیس پہ کہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں اس چیز کی۔ ایمان کا حصہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت۔ ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیا اس کے علاوہ بھی تو اور نہیں کوئی بات کر رہا وہ جو قرآن کے سے ہٹ کے ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 12، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، آیت نمبر اس کی 54 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روح گردانی کی تو رسول کی ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا۔ اب اس آیت کے اندر ہمیں بہت بڑی نصیحت بھی ہے، اور کھلا کھلا اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی ہے، نصیحت بھی ہے، وارننگ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم مانو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روح گردانی کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے وہی ہے جو ان پر لازم کیا گیا۔ ان کے اوپر کیا لازم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، ان کو خوشخبری اور ڈرانے کی باتیں بتائی جائے، یعنی کہ قرآن میں جو چیزیں ہیں انسان کے لیے وہ بتایا جائے، اور وہ ساری باتیں پہنچانا ان کے اوپر لازم ہے۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہی تھی۔ اس کے بعد جب ہمارے تک یہ چیزیں پہنچ گئی ہے، قرآن آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آ گئی احادیث کی صورت میں، تو ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ دین پہ صحیح چلے یا نہیں چلے، اسلام کو فالو کیا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
پیروی کی یا نہیں کی، ان ساری باتوں کا جواب ہم سے ہے. ہم نے ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے کہ تم تک اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری احکامات اللہ نے جو جاری کیے تھے وہ سب پہنچا دے. تم ایمان کیوں نہیں لے کے آئے، یا تم اس رستے پہ کیوں نہیں چلے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تھے. ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماتحتی کرو، سنو. رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے. اس آیت میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے اینڈ پہ کہ ہدایت تو تمہیں تبھی ملے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر آپ کو ہدایت بھی نہیں مل سکتی. یہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے کہ ہدایت لینا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو جس رستے پہ چلنے کا انہوں نے بتایا ہے، اسی رستے پہ چلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی. اس میں بھی جو ایمان کے لیے آپ کو چیزیں ضروری ہیں وہ بتا دی گئی ہے. اللہ کا حکم مانو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، یعنی کہ قرآن مجید، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، یعنی کہ جو صحیفے زبور، انجیل اور تورات اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، یعنی کہ جو معجزے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ان پر بھی ایمان لائیں. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اب اس آیت کے اندر ہمارے ایمان کا حصہ اور کیا چیز ہے وہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور ان چیزوں پر وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی. باقی انبیاء پر، ان کی کتابوں پر، ان کے جو معجزات ہیں ان پہ سب پہ ایمان لے کے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی ہے سارے معجزات کی، اور جو کتابیں ہیں پچھلی تورات، زبور، انجیل، اس کی بھی تصدیق کر دی ہے. تو ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب ایمان کا حصہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہیں. کیا جو انجینئر محمد علی مرزا ان ساری باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے یا ان کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے؟ ایسا ہی کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ ساری چیزیں نہیں مانتا یہ؟ اب قرآن کے مطابق جتنی میں نے ابھی آیتیں آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں اس کے مطابق، اور جو ایمان کا تقاضے ہیں اس کے مطابق، تو یہ جو ان کی جو دعویٰ ہے کہ وہ کافر ہے یا اس کے جو فالوور ہیں وہ کافر بن جائیں گے، کفارہ دے کے جو ہے اس کو یہ جان چھڑوا لیں اسے، اس میں تو ابھی تک یہ بات کوئی ثابت نہیں ہوئی ہے. ابھی آگے مزید سنتے ہیں کہ ان کی جو یہ جتنا ان کے پاس علم آیا وہ کتنا کچھ پڑھ کے یہ علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اتنے عالم بننے کے بعد یہ ان کا حال کیا ہے. پہلے سال کا نام ہے، دوسرے سال پڑھنے کا نام ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، اور اس کے بعد 9واں، 10واں، 11واں، 3 سال تخصصات کے نام ہے. اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، دورہ حدیث. اس نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کسی ایک استاذ کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ کسی ایک مدرسے کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کے بعد تخصصات ایکول ٹو پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے، پی ایچ ڈی کے برابر اسپیشلائزیشن، اس سے بڑھ کر ایم فل سے اوپر کی تعلیمات جسے ہم تخصص فی الافتاء کہتے ہیں، تخصص فی الحدیث کہتے ہیں، تخصص فی التفسیر کہتے ہیں، تخصص فی ادیان باطلہ، تخصص فی الدعوت والتحقیق کہتے ہیں، تخصص فی علوم ختم نبوت کہتے ہیں. اب یہ آپ کی ان کی سنی ہے کہ انہوں نے کتنی وسیع و عریض تعلیم حاصل کی ہے، اسلام کی، دین کی، تبلیغ کی، یہ ساری تعلیمات انہوں نے بتائی ہیں. پتہ نہیں یہ صرف اردو کے جو ان کے پاس جو ٹھوس اردو بولتے ہیں نا، یہ بہت اچھی اردو بولنا سیکھتے ہیں یہ اپنی اس دینی مدرسے کے اندر. یہ سب کچھ ان کو صرف اردو آتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ان کے دین کا لیول چیک کرنا چاہیں تو ان کی اخلاق چیک کر لیں. میں ابھی آ کے ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ کو. ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو، اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں جہاں سے تم آئے ہو. تمہیں تو یہ سبق لینا چاہیے تھا، لیکن چبل بٹا چبل، 0/0، جاہل بٹا جاہل. کیونکہ ان کا اخلاق کہاں ہے؟ یہ 14-15 سال کی انہوں نے پتہ نہیں جو انہوں نے یہ ڈاکٹرائن اپنی بتائی ہے کہ میں اتنے بڑے ہم پی ایچ ڈی اور ایم فل بن جاتے ہیں، یہ ہم پڑھ کے، تو اس کے بعد ان کا جو اخلاق ہے وہ اس لیول پہ جاتا ہے. کسی کے بھی بارے میں ممبر پہ بیٹھ کے یہ ایسی جو گھٹیا گفتگو کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے پڑھا ہے، یہ ان کو دین کا علم ہے. اگر اتنا ان کو دین کا علم لیا ہوا انہوں نے اور اتنا کچھ انہوں نے پڑھا ہوا ہے تو یہ صرف فتویٰ ایک مخصوص طبقے کو کیوں لگاتے ہیں، یا کسی مخصوص شخص کے لیے کیوں فتوے جاری کر لیتے ہیں؟
پاکستان کے اندر جو سود ہے وہ تو عام ہے، اس کو کیوں نہیں فتویٰ لگا دیتے یہ کہ یار بینکنگ نظام جو ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ تو سود جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے، سود لینے والا، دینے والا، رکھنے والا، حساب کتاب کرنے والا، اس کے لیے جگہ مہیا کرنے والا، سب کا سب جو ہے وہ اس جرم میں شامل ہے، اس کو کیوں نہیں فتویٰ لگاتے یہ؟ وہاں بھی نہیں بتاتے یہ جا کے کہ بھائی ہم نے تو اتنا دین پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سود کا نظام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے۔ کیوں لگائیں گے اس پہ فتویٰ؟ کیونکہ یہ ان کے فائدے میں تھوڑی ہے، ان کی دکان تھوڑی بند ہو رہی ہے، جدھر سے دکان بند ہوگی ان کی وہاں ان کے فتوے ہر جگہ موجود ہوں گے، ہر اس شخص کے خلاف یہ بولیں گے جہاں جہاں ان کی اپنی دکان کے اوپر بات آئے گی، جہاں ان کی دکان کی بات نہیں آئے گی وہاں کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اتنے مذاہبی جو پچھلے دنوں بھی ریپ کے کیس بچوں کے نکلتے ہیں، مدارس کے اندر نکلتے ہیں، وہاں ان کے فتوے کیوں نہیں نکلتے؟ کیوں اس کے اوپر کوئی حکمت عملی کیوں نہیں نکالتے لے کے کہ بچوں کے جو آئے دن کیس نکال لیتے اور پیچھے سے جو مفتی اور عالم جو کٹھے ہو کے بڑے بڑے علماء آ جاتے ہیں، نہیں ہم اپنے جو مولوی کو بچانے کے لیے آ گئے، ہم اپنے مولوی کو بچانے آ گئے، ہم اپنی جماعت کے مولوی کو بچانے آ گئے ہیں، تو یہ کیسے نکل کے آ جاتے ہیں؟ یہ جو اتنے وسیع اور ریز انہوں نے بتایا، ہم نے یہ علم لیا، ہم نے یہ علم لیا، ہم نے اچار ڈالنا ہے آپ کی سارے علم کا، جب آپ دین ہی صحیح نہیں پھیلا رہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، اتنی بڑی بڑی علماء کی جماعتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے جو ہے بڑے مدرسے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اتنے زیادہ ان کے پاس جو ہے فنڈز آتے ہیں اس چیز کے لیے، یہ دین پھیلاتے ہیں یہ۔ کوئی قانون ایسا پاس ہو سکا ہے کہ جو یہ ملک کے اندر جو ہے وہ ریپ جو ہے وہ ختم ہو سکے، اس کی سزائیں ایسی دی گئی ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسا کوئی فتویٰ جاری کیا گیا ہے کہ آپ جو ریپ کرنے والا ہے جو یا کوئی چور ہے یا کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہے، کسی کے ساتھ رشوت لینے والا ہے، تو اس کے خلاف کوئی انہوں نے فتوی ایسے جاری کیے ہیں؟ کیوں نہیں جاری کیے؟ کیونکہ ان کی دکان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ ابھی یہ فلسطین کے بارے میں جو اتنا کچھ چل رہا ہے، ان کی جماعت نے کوئی مولوی اکٹھے ہو کے کسی جگہ پہ بیٹھ گئے، کوئی انہوں نے پہیہ جام کیا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جہاد کرنا ضروری ہے، مسلمان بچیاں بچے مر رہے ہیں وہاں پہ، اس کے خلاف انہوں نے کوئی قدم اٹھایا؟ کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ کیوں اٹھائیں گے؟ ان کی دکان کو تھوڑی فرق پڑا کوئی، دکان چل رہی ہے، دکان چلتی رہے، جب تک ہمارا کام چلتا رہے گا ہم خوش رہیں گے، ہم سب کو وہ دین پھیلاتے رہیں گے جو ہماری مرضی کا ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر سے پڑھے گا، انجینئر سے پڑھے گا، اسی طرح عالم سے پڑھو گے تو عالم کہلاؤ گے، نہیں تو آپ نے گویا مان لیا دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہے، یعنی یہ کورے ہیں علم سے، ٹگا کسی سے نہیں پڑھا۔ اپنی انجینئرنگ کے لیے تو آپ جا کر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہو، اور قرآن کو آپ نے لاوارث سمجھ لیا، پیغمبر کے فرمان کو لاوارث سمجھ لیا، صحابہ اور اہل بیت کے علوم کو لاوارث سمجھ لیا، اور ائمہ کرام کے فتاوی کو لاوارث سمجھ لیا، اور بابا وارثین زندہ ہے، یاد رکھو۔ اب جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عالم بننے کے لیے آپ کو عالم سے ہی جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے، تو عالم بننے کو کہہ کون ہے؟ قرآن کے اندر کہیں پہ ہے کہ آپ دین کے عالم بنے؟ کوئی کہہ رہا ہے آپ کو ساری جو تعلیمات ہے قرآن میں اس لیے دی گئی تاکہ آپ اچھے مسلمان بنے، اچھے طریقے سے آپ دین کو سمجھیں اور آگے لوگوں تک پھیلائیں، اس کے لیے عالم بننے کی ڈگری لینی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دین پھیلانے کے لیے عالم کی ڈگری نہیں ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ وہ امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان کے اوپر فرض ہے کہ یہ دین کو پھیلائیں، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری جو آپ نے دین کو پھیلانا ہے، کیونکہ ہم سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں کہ تم تک ہدایت آئی تھی، کیا تم نے یہ ہدایت آگے پہنچائی؟ تمہیں اگر یہ سیدھا رستہ پتا تھا تو کیا تم نے یہ سیدھا رستہ آگے بتایا جو غلط رستے پہ چل رہا تھا اس کو؟ یہ میرے سے اور آپ سے سب سے سوال ہونا ہے قیامت میں کہ ہم نے جو دین اللہ تعالیٰ کا سیکھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرے کسی شخص کو بتایا کہ یار یہ تم نماز اگر پڑھنے نہیں جا رہے، یہ تم نماز ہی نہیں پڑھے تو تمہارے ساتھ یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن میرا ساتھ والا میرا جو نیبر ہے یا میرا دوست ہے وہ بے نمازی ہے، تو اس سے میرے سے سوال ہوگا اس چیز کا کہ میرا دوست بے نمازی کیوں تھا اور میں اپنی نماز کیوں پڑھتا رہا ہوں۔ تو ان ساری چیزوں کا سوال پوچھا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی طرح کے عالم بنے، 14 سال 16 سال زندگی کے ان کی طرح کے عالم بن کے ضائع کریں اور جا کے پھر لوگوں کو بہکائیں، جا کے اپنی جماعت کو اپنی دکان کو چڑھاوا دینے کے لیے، اپنے لیے جو بڑے بڑے مدرسے بنوانے کے لیے آپ لوگوں کو بہکائیں کہ جی ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو جو ہے صحیح طریقے پالش کریں گے۔ ابھی عالم کے بارے میں جو قرآن کے اندر بات کی گئی ہے نا، وہ بھی میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس کا جو عالم بننے کا جو جن کو شوق چڑھا ہے نا، ان کے اوپر ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا، یہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو لے کے کہ عالم بننے کا آپ کو جو قرآن کے اندر بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس میں
سورہ بقرہ کی 159 آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اور وہ ہدایت اور دلیلیں کس کے لیے آئی ہیں؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، تاکہ وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں، نصیحت حاصل کر سکیں، یا خوشخبری کی بات ہے تو ان کو دلوں کو خوشی ملے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلے ہیں تو ہمیں یہ جو انعامات ہیں وہ ملیں گے، یا کسی نے کوئی گناہ کیے ہیں، برے کام کیے ہیں تو اس کو ڈر بتایا جائے کہ یہ کام کرو گے تمہیں اس کا یہ جو ہے نا صلہ ملے گا، تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوگا قیامت والے دن، تاکہ وہ اس چیز سے عبرت حاصل کر سکے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے دلیلیں کس کے لیے ساری بیان کی ہیں، ساری چیزیں کس کے لیے بیان کی ہیں؟ تاکہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ جو آج کل یہ عالم ہے، آج کل کے مفتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سیدھی سیدھی باتیں، سیدھی سیدھی ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا رہے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان سارے لوگوں کے بارے میں جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ اس کی تفسیر بھی پڑھ کے بتاتا ہوں میں کہ یہ آیت جو ہے کس زمرے میں نازل کی گئی تھی، یہ کن کے لیے نازل کی گئی تھی وہ بھی بتاتا ہوں، اور آج کل جو کیا جا رہا ہے وہ بھی یہی سیم کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو علماء ہیں، وہ جو ہمارے عالم ہیں، مفتی ہیں، وہ اپنی مرضی کی آیتیں اپنی مرضی کے ترجمے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات سیدھی سیدھی بتائی ہے وہ چھپا لیتے ہیں کہ ہم یہ بات ایسے بتاتے ہیں تاکہ اس سے ہمارا فائدہ ہو۔ اس کی جو تفسیر ہے اس میں بتاتے ہیں، یہ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کی علم کی اشاعت کرنے کی بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشواؤں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور ائمہ اور خلائق کو درکنار خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ اب یہ بھی کون تھے؟ علماء یہود۔ وہ یہ کرتے تھے کہ جو تورات کی باتیں تھیں، انجیل کی باتیں تھیں، وہ اس کو لمیٹڈ کر کے اپنے تک کر لی، جس طرح ہمارے یہ کہتے ہیں مفتی، یہ جو عالم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عالم بننا ہے تو عالم سے بنے، مفتی بننا ہے تو ہمارے مدرسے میں آگے پڑھے، کیونکہ زیادہ علم ہمارے پاس ہے۔ کوئی عام بندہ جو ہے وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا، قرآن کا علم نہیں لے سکتا، قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، عام بندہ ہمارے پاس ہے، ہم دیں گے، ہمارے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں ہے۔ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا وہ کہہ رہے ہیں کس سے پڑھا ہے، کس سے پڑھا ہے، کون سے مدرسے سے پڑھ کے آئے ہو، کس عالم سے علم لیا ہے، کس استاد سے پوچھا ہے۔ جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو کچھ بات بتاتا، ایران توران کی باتیں لے کر یہ پا نہ پڑی تے ملا بڑھ کھڑی، دو جملے نہیں پڑھے اور پڑھنے والے بن گئے، اسی لیے مدرسے کو دیکھا نہیں۔ مدرسے میں 8 سال عالم پڑھتا ہے، اس نے 1 سال بھی پڑھا ہوتا پتا ہوتا۔ مطلب ان کا کہنے کہ یہ ہمارے گرد یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس لمٹ ہے، ہمارے علاوہ کوئی تمہیں علم نہیں دے سکتا۔ وہ جو یہودی تھے، ان کے عالم تھے، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا، اپنے قول و عمل سے یا اپنی سکوت سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے۔ اب آپ یہ بتائیں اس آیت کی جو انہوں نے جو مولانا مودودی نے تفسیر کی ہے، اس کے مطابق آج کل کا جو ہمارا علماء کا یہ جو ہمارا پاکستان ایشیا کے اندر جو معاشرہ ہے وہ سیم یہی کام نہیں کر رہا۔ یہ جو مفتی ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے مفتیوں کی ویڈیوز لگائی ہیں، اور جتنے بھی آپ مفتیوں کو جانتے ہیں، کیا وہ اپنی آپ کے بارے میں یا اپنی جماعت کے بارے میں یا اپنائیت کی جو ایک میں ہے، خود پرستی جو ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ یہ ہماری مقبولیت نہ کم ہو جائے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہماری مقبولیت جو ہے، ہماری جماعت کی مقبولیت سب سے اوپر جانی چاہیے، ہماری جماعت کی مقبولیت سب سے اوپر جانی چاہیے۔ اس کو کرنے کے لیے کوئی چیز دین میں ہے یا نہیں ہے، اپنی طرف سے ایڈ بھی کریں گے، پھر اس کے پیچھے جو الٹے سیدھے جواز ہے وہ بھی پیش کریں گے، نہیں یہ ٹھیک بات ہے، یہ فلانے نے کہا تھا، یہ بات ٹھیک ہے۔
یہ اس کتاب میں لکھی ہے، چاہے اس کتاب کا دین سے تعلق ہو نہ ہو۔ یہ بھی چیز سوچنے کی ہے کہ دین کے اندر اللہ کی کتاب ہے، قرآن، زبور، انجیل، تورات۔ ہمارے اوپر کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن۔ ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہمارے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے، ان کو ماننا ہمارے اطاعت جو ہے اس کا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب جو ہے کسی کی اطاعت فرض ہے ہمارے اوپر؟ کسی اور نے، کوئی بھی کسی عالم نے، کسی مفتی نے اپنی کتاب لکھی، اس کو نہیں مان رہا کوئی، تو کیا آپ اس کو کافر کہہ دیں گے یا دین سے خارج کہہ دیں گے؟ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ جس طرح یہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ جو شخص ہے وہ صحابہ کا جو ہے وہ گستاخ ہے، یا کسی علماء کا گستاخ ہے، یا کسی کی اس نے تکذیب کی ہے، اس کا حساب کتاب وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے دین کا، ہمارے جو ایمان کا حصہ کیا چیز ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ یہ چیزیں تمہارے جو ایمان کا حصہ ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے، اس کے بعد تمہیں سزا جزا دیں، وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے اس کے لیے۔ ہمارے ایمان کا حصہ کیا چیز ہے، اور انہوں نے اپنی مرضی کے بارے کی باتوں سے ایمان کا حصہ کس چیز کو بنا دیا ہے، وہ آپ خود جج کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ اس کے آگے اس کو بتایا جا رہا ہے، اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپائے رکھے۔ اب اس میں وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہماری امت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے، اس کو ہدایت کا کام دیا گیا ہے کہ یہ ہدایت پھیلائیں، نہ کہ جو ہدایت ان تک پہنچ چکی ہے اس کو لے کے خود ہی بیٹھ جائیں آپ کہ ہم تک ہدایت آ گئی، چلو ٹھیک ہے، ہم نے تو جنت چلے جائیں گے، اب ساتھ والا ہمارا نہیں جا رہا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو ہدایت دے گا تو اللہ دے دے۔ ہماری جو فرض ہے، ہم نے جو اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کام تھا کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، اس کو ہدایت ملے گی اگلوں کو یا نہیں ملے گی، وہ آپ کی اس ہاتھ میں نہیں ہے چیز۔ اسی طرح سے اللہ کے دین کا کام پھیلا دینا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی اس سے ہدایت لے گا یا نہیں لے گا وہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے اس کی، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے علماء کے بارے میں کہ یہ کیا کیا چیزیں کرتے تھے جو یہود کے علماء تھے، اس ٹائم کے علماء، اور ابھی تک وہ یہی کرتے ہیں۔ تورات جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، سارے ان چیزوں کو سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو عالم ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، سارے یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی سزا کا، جزا کا، کافر کا، مسلمان کا، مومن کا، غیر مومن کا، یہ آپ اس کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، کسی کے ایمان کی حالت نہیں جان سکتے، اور نہ کسی کی ظاہری حالت سے اس کے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی یہی مثال ہے، جس طرح آپ کسی عالم کو دیکھ رہے ہیں، کسی شخص کو بھی اس طرح معاشرے کے اندر مشہور ہوتے ہیں کہ کسی نے بھی داڑھی رکھ لی ہے لمبی اور ٹوپی پہنی، تو لوگ اس کو حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ حاجی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کی ظاہری حالت سے لوگ جج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص ایسے جو کوئی عجیب سے کپڑے پہن رہے ہیں یا کوئی فیشن کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کو جج نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کا درجہ کیا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی 284 نمبر کی آیت ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں انجینئر کی باتوں سے سن کے یا اس کی ویڈیوز کو دیکھ کے، یا یہ جج کر رہے ہیں کہ اس کے فالوور کو دیکھ کے کہ وہ اس کے پیچھے جا رہے ہیں کہ یہ تو فلانی جگہ جا رہا ہے تو یہ کافر ہے، یا یہ ایسے ہے یا ویسے ہے۔ آپ کے پاس یہ علم ہی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ کسی کو بھی کافر ڈکلیئر کر دیں، کسی کو جنتی ڈکلیئر کر دو، یہ تو ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے دلوں کے حال جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو، تم ظاہر کرتے ہو، میں تمہیں سارے چیزوں کا حساب تم سے لوں گا میں۔ اس کے بعد بھی اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے گا وہ بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا، ابھی ہم نے ایک پوچھل پہ پاؤں رکھا ہے، تھوڑا سا اور معاملہ آگے بڑھا نا تو پھر بچوں کو سمجھ آ جانی ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا، ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی، تمہاری ٹٹی نکل جاتی۔ ابھی آپ ان کی زبان سنی ہے آپ نے، یہ جو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے عالم بنے ہیں، ان کی زبان اور ان کا اخلاق، یہ ساری ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ کسی کے بارے میں اور یہ بات کرنے لگیں گے تو کس لہجے میں، کس زبان میں بات کرتے ہیں۔ اب
یہ بھی معاملہ ان کے ساتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے والا ہے، میں جج کرنے والا نہیں ہوں اس کے اوپر، لیکن کیونکہ یہ دین پھیلا رہے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ یہ ایک ٹیگ لگوایا کہ ہم مفتی ہیں، ان کا اب نام پڑھیں، ان کی جو ویڈیوز میں ان کا نام لکھا تھا میں نام بھی بتاتا ہوں، یہ بڑا انہوں نے اپنے لیے رتبہ خود تلاش کیا ہوا ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت مولانا حضرت مفتی عبد الواحد قریشی حافظ اللہ۔ اب یہ سارے نام پڑھنے کے بعد ان کی یہ ویڈیو بھی دماغ میں لے کے آئے جو ان کی زبان یہ بول رہے ہیں، اتنی زیادہ علم کے بعد یہ کسی کے بارے میں ایسی فحش گفتگو کر سکتی ہے؟ یہ دین پھیلا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں بار بار ایسی ویڈیوز لے کے آتا ہوں کہ یہ دین نہیں پھیلا رہے، یہ صرف اپنا کاروبار اپنی دکان چلا رہے ہیں، یہ صرف اپنی جو میں ہے اس کو برقرار رکھے ہیں کہ ہماری جو ایک ٹانگ ہے وہ معاشرے کے اندر علماء کے اندر اونچی رہے، ہمارا جو مدرسہ ہے یا ہمارے جو فرقہ ہے یا ہماری جو جماعت ہے وہ اونچی رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سب کو کہ یہ دین پھیلائیں، اللہ نے جو ان کو رتبہ دیا ہے معاشرے کے اندر اس کو یہ سمجھیں، اور ان کے اوپر جو ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے وہ اس کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت حساب لینا ہے ہر ایک سے، جس کے بعد اس قسم کی اتھارٹی ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کر کے ممبر میں بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یا لوگوں تک اللہ کا صحیح پیغام نہیں پہنچا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔